ریویو کر رہی ہیں، ان کا مینڈیٹ 1 مہینے کا تھا جو کہ پھر ایکسٹینڈ ہو گیا اور آج تک جاری ہے۔ اس دوران اسکروٹنی کمیٹی نے اگست کی 17 تاریخ کو ایک رپورٹ جمع کرائی 28-29 مہینے کے بعد، جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مسترد کر دیا۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مسترد کرنے کی جو وجوہات لکھ کے دی 27 اگست کے آرڈر میں، وہ یہ تھی کہ آپ نے دستاویزات کی تصدیق نہیں کی، آپ نے ان کو ویلیڈیٹ نہیں کیا، آپ نے کنکلوسیو کوئی اپنا اوپینین فارم نہیں کیا، اور آپ نے ہمارے احکامات پہ عمل نہیں کیا۔ یہ الیکشن کمیشن نے خود اپنی کمیٹی کی جو رپورٹ تھی 28-29 مہینے بعد اگست 2020 میں مسترد کی۔ اس کے بعد سے اجلاس ہوتے رہے ہیں۔ جو اہم ترین پیش رفت تھی وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 6 تاریخ کو جب انہوں نے فیصلہ محفوظ کیا، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک پاکستان تحریک انصاف کے تمام خفیہ اکاؤنٹ 23 ایسے اکاؤنٹ جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے آئے اور جو بین الاقوامی اکاؤنٹ جن کی یہ خود تصدیق کرتے ہیں، جب تک وہ اکاؤنٹ سامنے نہیں ہوں گے، یہ اسکروٹنی پروسیس جو ہے یہ ایک صرف محض ایک کوشش ہوگی کہ حقائق کو چھپایا جائے، کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے اس کو چھپایا جائے۔ اس لیے ہم نے کمیٹی کے سامنے بارہا یہ کوشش کی اور مجبور ہو کے الیکشن کمیشن کے پاس گئے۔ تو وہ فیصلہ ابھی محفوظ ہے، اس فیصلے پہ ابھی ہمیں انتظار ہے، اور انشاءاللہ ہمیں مکمل ہم امید ظاہر کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف ہوگا، اور وہ تمام دستاویزات جو ہم سے خفیہ رکھی جا رہی ہیں، خصوصاً بینک سٹیٹمنٹ سامنے نہ ہو اس کے بغیر کوئی آڈٹ نہیں ہو سکتا۔ وہ صرف ایک فراڈ ہوتا ہے، فیک پروسیس ہوتا ہے، اس کو کوئی بھی تسلیم نہیں کرتا۔ تو آج کمیٹی نے ہمارے سامنے ایک دستاویز رکھی، اس دستاویز جو پی ٹی آئی نے جمع کرائی تھی اس میں انہوں نے جو تفصیلات دی تھی، ہم نے ان تفصیلات کا جائزہ لیا اور اپنے تحفظات ریکارڈ کیے، اور ہم نے یہ بارہا کمیٹی کو کہا کہ یہ جو دستاویزات ہیں یہ جعلی ہیں، یہ فیک ہے، یہ فارجڈ ہے، کیونکہ اس پہ نہ کوئی مہر ہے نہ کسی کے دستخط ہیں، یہ ریورس انجینئرنگ کے طور پہ تیار کی گئی ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔ ہم ان دستاویزات کو تسلیم نہیں کرتے، مسترد کرتے ہیں، لیکن کمیٹی کی سہولت کے لیے انڈر پروٹیسٹ ہم نے ان کے تمام تفصیلات کا جائزہ لیا، اور ان تفصیلات میں بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ متضاد ہیں، کانٹرڈکٹری ہیں، انفارمیشن کو ہائیڈ کر رہے ہیں۔ مثلا کینیڈا سے جو پیسے ہیں وہ کینیڈین لا کے تحت کہتے ہیں کہ یہاں ڈسکلوز نہیں کیے جا سکتے، تو ہم نے یہ واضح کیا کہ یہ اسکروٹنی پاکستان کے قانون کے تحت ہو رہی ہے۔ پاکستان کے جو الیکٹرل لاز ہیں جو پارٹی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 یا الیکشن ایکٹ جو 2017 کا ہے، تمام سیاسی جماعتوں پہ پاکستان کا قانون لاگو ہوتا ہے، کینیڈا کا قانون نہیں لاگو ہوتا، برطانیہ کا قانون نہیں لاگو ہوتا۔ تو ان کی ایک کوشش ہے کہ وہ وہاں کی جو تفصیلات ہیں اس کو چھپانے کے لیے غیر ملکی قوانین کا اختیار۔ بہرحال ہم نے اپنی تمام تفصیلات ریکارڈ کی، اور ہم نے یہ پھر کہا کہ جب تک آپ ہمارے سامنے وہ اکاؤنٹس نہیں رکھیں گے جو اسٹیٹ بینک کے ذریعے آئے ہیں، یا وہ بین الاقوامی اکاؤنٹ جو ہم سے چھپائے گئے ہیں، الیکشن کمیشن سے بھی چھپائے گئے ہیں، جب تک یہ تمام معاملات جو ہیں یہ کسی کریڈیبل حتمی طریقے پہ طے نہیں ہو سکتے۔ یہ کسی بھی آڈٹ کا یہ بنیادی تقاضا ہے کہ آپ بینک سٹیٹمنٹس رکھتے ہیں، تو وہ بدستور ہم سے چھپائے جا رہے ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا، ابھی ہمارا تمام تر توجہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ ہے کہ وہ جو فیصلہ محفوظ کیا ہے اس میں وہ تمام ڈاکیومنٹس ہمیں دکھائے جائیں گے، اور ہمیں مکمل یہ موقع دیا جائے گا کہ ہم اس کی ایک آڈٹ کریں، فورنزک کریں، تاکہ کمیٹی کو اپنی طرف سے ایک مکمل تفصیلی جو رپورٹ ہے، چاہے وہ اس کو تسلیم کرے، مسترد کرے، وہ ان کا اختیار ہے، چاہے الیکشن کمیشن اس کو لیکن کم از کم ہم ان تمام معاملات کے ایک ایک جو ڈیٹیل ہے اس پہ اپنی رائے دیں۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اور جو ریلیٹڈ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے حالیہ چند دنوں میں اچانک الیکشن ریفارم ایکٹ کی ایک بات کرنی شروع کی ہے
کہ الیکٹرل لاز کو ریفارم کیا جائے اور یہ بھی کہا کہ وار فوٹنگ پہ کیا جائے. میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ اگلے سینٹ کے الیکشن 3 سال بعد ہو رہے ہیں. اگلے قومی اسمبلی کے جو الیکشن ہیں ان میں بھی 28-29 مہینے شاید باقی ہے. تو یہ اچانک الیکٹرل ریفارم کی کیا ایسا وار فوٹنگ پہ کرنے کی، جبکہ پاکستان کا اس وقت مسئلہ مہنگائی ہے، پاکستان کا اس وقت مسئلہ جو ہے بے روزگاری ہے، پاکستان کا اس وقت مسئلہ اس کی ڈوبتی معیشت ہے، پاکستان کا مسئلہ اس کی جو سیاست ہے جس میں انتشار ہے. تو یہ عمران خان صاحب اچانک الیکشن ریفارم ایکٹ کو کیوں اتنا زیادہ اہمیت دینے لگ گئے ہیں؟ مجھے خدشہ ہے کہ اگر وہ الیکشن ریفارم ایکٹ میں کچھ کرنا چاہتے ہیں بہتری کے لیے، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے بڑا آسان ہے کہ ڈسکا کا الیکشن جو چرایا گیا، ڈسکا کے الیکشن میں جو سرکاری ملازمین ملوث تھے ان کی نشاندہی کرے اور ان کو کٹہرے میں لے کے آئے، تو پھر تو کوئی بات سمجھ میں آئے گی. وہاں پہ ڈسکا الیکشن کو چوری کرنے کا الزام ہی نہیں پہ ہے، ان کی حکومت پہ ہے، ان کے اہلکاروں پہ ہے. تو اگر آپ اتنے سیریس ہیں الیکشن ریفارم کے، تو آپ ڈسکا جو الیکشن چرایا گیا اس پہ آپ کارروائی کریں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، مجھے خدشہ ہے کہ یہ جو الیکشن ریفارم کی عمران خان بات کر رہا ہے، اس کا اصلی مقصد یہ ہے کہ جو فنڈنگ کے قوانین ہیں، جو سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ ہوتی ہے، ان قوانین میں ایسی تبدیلی کی جائے کہ یہ جو فنڈنگ ہے اس کو خفیہ رکھنے کا جواز پیدا کیا جائے، تاکہ وہ فارن فنڈنگ کیس سے رائے فرار اختیار کر سکے. تو میں عمران خان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی کوشش کی گئی کہ الیکٹرل ریفارمز ایکٹ کے نیچے ایسی قوانین میں تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی جس سے سیاسی جماعتوں کی جو فنڈنگ ہے اس کو خفیہ رکھا جائے، یا کوئی ایسا عمل جس سے فارن فنڈنگ کیس متاثر ہو، اس کا ہم مقابلہ کریں گے، ہر قانونی طریقے سے کریں گے. اور یہ تمام سیاسی جماعتوں کی بھی ذمہ داری ہوگی کہ اس حوالے سے وہ اپنی آنکھیں کھول کے رکھیں کہ کہیں یہ قوانین میں جو تبدیلی کی جو اس وقت بحث شروع کی ہے عمران نے، اس کا بنیادی مقصد یہ تو نہیں ہے کہ وہ فنڈنگ کے قوانین کو تبدیل کرے اور رائے فرار اختیار کرے فارن فنڈنگ کیس سے. بہت شکریہ.